اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صلوات پر محمد ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر اس مجلس اعظم میں آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ فرق انسان اور فرق حیوان، قرآن مجید بتاتا ہے کہ انسان میں اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ انسان ایک با ہدف با مقصد زندگی گزارتا ہے، لیکن جو حیوان ہے اس کی زندگی کا کوئی خاص ہدف نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق انسان اور حیوان یہ ہے کہ انسان ایک سوشل اور اجتماعی زندگی گزارنے والا وجود ہے۔ جس طرح آج آپ جمع ہوئے، یہ جمع ہونا بتاتا ہے کہ آپ انسان ہیں۔ ایک ہدف کے لیے جمع ہوئے، یہ دوسری نشانی ہے کہ ہم انسان ہیں، اور زندگی با ہدف گزارنا یہ تیسری نشانی ہے کہ ہم وجود انسانی رکھتے ہیں۔ ایک دعا کو خدا نے ہر مسلمان پہ واجب کیا، شیعہ ہو سنی ہو، وہ یہ دعا کرتا ہے، اور وہ دعا ہم سورہ حمد میں مانگتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ واحد سورہ ہے جس کو خدا نے ڈیلی بولا کہ پڑھنا واجب ہے ماشاءاللہ۔ مطلب آپ پوچھیں کہ مولانا اپنے بچے کو سورہ قل واللہ یاد کرواؤں، انا اعطینہ یاد کرواؤں، کون سی چیز یاد کرواؤں؟ بچے کو حدیث قصہ یاد کرواؤں، کوئی نعرہ یاد کرواؤں؟ فرمانی سب سے پہلے اس کو جو چیز یاد کروا وہ سورہ الحمد ہے۔ اور عجیب ہے کہ اگر آپ یہ بولیں کہ میں نماز میں ابتدا میں حمد کی جگہ پہ یاسین پڑھوں، دل قرآن ہے، کہیں گے نہیں حمد پڑھوں۔ آپ کہیں میں سورہ واقعہ پڑھوں، کہیں گے نہیں حمد پڑھوں۔ آپ کہیں گے میں قل واللہ احد پڑھوں جو سورہ توحید ہے، آواز آئے گی نہیں سورہ حمد پڑھو۔ اور تعجب کا مقام یہ ہے کہ ریپیٹڈلی پڑھو۔ آپ یہ بولیں پروردگارہ پہلی رکعت میں پڑھ دیا، آپ دوسری میں کوئی اور امپورٹنٹ سورہ پڑھوں، پورا قرآن امپورٹنٹ ہے، بٹ کہیں گے نہیں حمد ہی پڑھنی ہے۔ اور اگر 17 رکعت نماز ہے تو کم از کم 10 رکعت میں سورہ حمد ہے۔ شیعہ تیسری رکعت میں تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، اگر کسی کو تسبیحات اربع نہیں آتی تو پھر بھی حکم ہے اس کی جگہ پہ سورہ حمد پڑھو۔ مطلب 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو اور 17 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اہل سنت تسبیحات کی جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں، مطلب وہ 17 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور کم از کم شیعہ کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ 10 مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو جناب اگر کسی سورت کو ریپیٹڈلی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس سورت میں۔ مطلب ایسی کون سی چیز ہے جو خدا ہمیں صبح بھی یاد دلاتا ہے، دوپہر کو بھی یاد دلاتا ہے، شام کو بھی یاد دلاتا ہے؟ کیونکہ سورہ حمد مقصد حیات کا نام ہے۔ جس نے حمد سمجھ لی وہ در اہل بیت پہ آ گیا، جس نے حمد سمجھ لی وہ کربلائی بن گیا، جس نے حمد سمجھ لی اور جس نے سورہ حمد میں وہ دعا مانگی اور جس کی وہ دعا قبول ہو گئی تو سمجھیے وہ جنت کے اندر بھی داخل ہو گیا۔ سورہ حمد ایک ایسا روڈ میپ ہے کہ خدا آپ کو دیتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سورہ حمد ایک ایسا روڈ میپ ہے کہ خدا بتاتا ہے کہ زندگی میں تم نے سکون کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو اس حمد میں ایسا کیا ہے، ایسا کون سا راز ہے؟ کہا کہ سورہ حمد میں ایک دعا ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کائنات میں کس طرح بولا جاتا ہے کہ ایک چراغ تھا اور چراغ سے جن نکلا اور کہتا ہے کہ آپ ایک دعا مانگو میں آپ کو قبول کر دوں گا، تو اگر آپ سے بولا جائے کہ وہ کون سی دعا ہے کہ جو دنیا کی سب سے امپورٹنٹ ترین دعا ہے اور وہی قبول کی جائے گی، تو اگر معرفت رکھنے والا بندہ وہ کہے گا وہی دعا ہے جو سورہ حمد میں مانگی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر اس سے اور امپورٹنٹ دعا ہوتی تو خدا وہ دعا مانگنے کو بولتا کہ 17 مرتبہ سورہ حمد یا 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھو اور اس میں ریپیٹڈلی آپ ایک دعا کرتے ہو، اور وہ دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کی ہدایت دے یا سیدھا راستہ نصیب فرما۔ تو پتہ چلا کہ مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ سیدھا ہوتا ہے۔ جو ٹیڑھا ہو وہ مومن نہیں ہوتا۔ جس کی زندگی میں اعوجاج ہو، مطلب ٹیڑھا پن ہو، انگلش میں بولیں تو زگ زیگ ہو، وہ مومن نہیں ہوتا۔
مومن اسٹریٹ ہوتا ہے، وہ ارادوں میں بھی اسٹریٹ ہوتا ہے، وہ سلیکشن میں بھی اسٹریٹ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی متزلزل نہیں ہوتا۔ اب یہ سیدھا پن صرف دین میں نہیں ہے، اپنی زندگی کی ہر سلیکشن میں سیدھا ہوتا ہے، انتخاب میں سیدھا ہوتا ہے۔ اب شادی کرنی ہے وہاں بھی سیدھا ہونا چاہیے، اولاد کی تربیت کرنی ہے وہاں بھی سیدھا ہونا چاہیے، لباس کا انتخاب ہے وہاں بھی سیدھا ہونا چاہیے، جاب کا انتخاب ہے وہاں بھی سیدھا ہونا چاہیے۔ مطلب یہ زندگی کے ہر مقام میں سیدھا چلتا ہے۔ اب وہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ہدایت دے کس راستے پر؟ جو سیدھا راستہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ کن کا راستہ ہے؟ ایک ترتیب آج ذہنوں میں بٹھا دیں، اور رمضان 2-3 مہینوں کے بعد آنے والا ہے، ابھی سے یہ روش اگر آپ اپنا لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور روش یہ ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھیں تو سوال اور جواب کی صورت میں پڑھیں۔ مطلب جب ایک آیت کو پڑھیں تو ابتدا میں ایک سوال کریٹ کریں، مثلا الحمد للہ، حمد تعریف، حمد کا مطلب تھینکس۔ دو چیزیں ہیں، کسی کی ستائش کرنا، کسی کو تھینک یو بولنا۔ مطلب یہ گلاس ہے، ایک مرتبہ بولتا ہوں کتنا اچھا بنا ہوا ہے، لیکن میں کبھی نہیں بولتا کہ گلاس آپ کا تھینک یو کہ آپ ایسے بنے ہو۔ آپ کوئی تصویر دیکھتے ہو تو آپ بولتے ہو ماشاءاللہ کتنی اچھی بنی ہوئی ہے، لیکن آپ کبھی بھی کسی تصویر کو نہیں بولتے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ اچھے بنے ہوئے۔ آپ آئینے کے سامنے جب اپنا چہرہ دیکھتے ہو اور پسند آ جائے اور اپنے حسن پہ بندہ تعریف کرنے لگے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بنا ہوں، لیکن اپنی تعریف نہیں کرتے کہ اچھے بنے ہوئے ہو اس لیے آپ کا کیا ہے؟ شکریہ ہے۔ فرمائیے دو چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں، تعریف بھی اللہ کے لیے، شکریہ بھی اللہ کے لیے۔ تعریف آپ تصویر کی بھی کریں گے، تعریف آپ درخت کی بھی کریں گے، تعریف آپ کسی شعر کی بھی کریں گے، تعریف آپ شاید کسی خطیب کی بھی کریں، لیکن شکریہ کس کا کیا جاتا ہے؟ جس نے اس چیز کو بنایا ہے۔ کہ چوتھے امام فرماتے ہیں مجھے عجب ہے اس انسان پہ جو درخت کی تعریف تو کرتا ہے پر خالق کے درخت کی تعریف۔ آپ نیشنل جغرافیہ کو کھولیں گے، کبھی مچھلیوں کی تعریف، کبھی شہد کی مکھی کی تعریف، کبھی ستاروں کی تعریف، کبھی یونیورس کی تعریف، کتنا عجیب یونیورس بنا ہوا ہے۔ لیکن فرمایا دنیا کی تعریف کافر بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے جو دنیا کی تعریف بھی کرتا ہے اور خالق دنیا کی تعریف۔ خالق تک وہی پہنچتا ہے جس کی فکر بلند ہوتی ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ کریٹر کون ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں الحمد، تمام تعریفیں، ذہن میں سوال کریں کس کی تعریفیں؟ تو جواب دے گا للہ، اللہ کی تعریفیں، کیونکہ کائنات میں کوئی بھی ایسا وجود نہیں ہے تو یہ کہے کہ میں نے اپنے وجود کو آپ بنایا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو بناتا تو اسے علم ہوتا کہ دل کی دھڑکن کیسے چلتی ہے، اسے علم ہوتا جب کھانا کھاتا ہوں تو ہضم کیسے ہوتا ہے۔ تو ہماری لا علمی بتاتی ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی اور ہے، میں اپنے آپ کو بنانے والا نہیں ہوں۔ تو تمام تعریفیں خدا کی، اسی لیے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر پوری کائنات جمع ہو جائے، اللہ کا چیلنج ہے، پوری کائنات جمع ہو جائے، اللہ کی مکھی جیسی مکھی بھی نہیں بنا سکتی۔ چھوٹی سی مکھی ہے، جہاز انسان بنا لیتا ہے، لیکن اللہ کی مکھی جیسی مکھی نہیں بنا سکتا۔ اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں اگر یہ مکھی دنیا کے بادشاہوں کے ہاتھ میں جو لقمہ ہے اس کا ذرہ لے کے بھاگ جائے، یہ سارے اس کے پیچھے بھاگیں، تو اس مکھی سے وہ لقمہ بھی چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو کبھی انسان اگر طاقت کا مظاہرہ کرے تو جہاز بنا لیتا ہے، اور خدا نے پھر ضعیف اتنا بنایا تو ایک مکھی کو پکڑ نہیں سکتا۔ ایک ڈینگی کا مچھر کاٹ دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی کرونا جیسی بیماری آ جائے جو وجود اس کو نظر بھی نہیں آ رہا، اس وجود نے اس انسان کو زمین کر دیا۔ تو فرمایا تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ للہ کی ہیں۔ تو پہلے سوال کریں الحمد کس کی تعریف ہے؟ للہ کی تعریف ہے۔ تو شاید آپ کا بچہ پوچھے، آپ کی نسلیں پوچھیں کون اللہ؟ یہ ہے کون اللہ؟ آپ 15 سال کے ہوئے، 14 سال کے ہوئے، وجود میں شعور آیا، فکر بلند ہوئی، تو آپ کے ذہن نے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیے۔ یہ سارے جوابات قرآن دیتا ہے۔ آپ نے کہا تعریف اللہ کی، کون اللہ؟ کہتا ہے وہ اللہ جو رب ہے۔ رب صفت اللہ ہے، اللہ اس میں ذات ہے، رب اس کی صفت ہے۔ جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، یہ صفت ہے۔ یعنی لفظ اللہ میں اس کی ساری صفات ہیں، لیکن لفظ رب میں ساری صفات نہیں ہیں، خاص صفت ہے۔ تو فرمایا تعریف ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب خدا اپنا تعارف کراتا ہے کہ کون اللہ؟ کہ وہ اللہ جو رب ہے۔ سوال ہے کہ پھر رب کا مطلب کیا ہے؟ کس کا رب ہے؟ فرمایا رب العالمین ہے۔
یہ مت سمجھنا وہ صرف تیرا رب ہے، اس کائنات کا بھی رب ہے، اور جتنی کائناتیں ہیں جہاں تک یونیورس ہے اس کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب رب کا مطلب پالنا نہیں ہے، رب کا مطلب ہے the manager of universe، مطلب پوری کائنات کو مینج کرنے والا کون ہے؟ وہ رب ہے۔ یہاں پالنا نہیں ہے، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے خدا بخش دے، رحم فرما مجھ پہ جس طرح میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم کیا۔ اب ایک سوال یہاں پہ کھلا، کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا انسان کسی کے لیے کچھ تب کرتا ہے جب اس نے اس کے لیے کچھ کیا؟ کسی نے آپ کو قرضہ دیا، آپ نے اس سے محبت کی، کسی نے آپ بھوکے تھے آپ کو کھانا کھلایا، کل وہ آپ کو مل گیا تو آپ نے بھی اسے کھانا کھلا دیا، مطلب میرے لیے کچھ کرے گا تو میں اس کے لیے کچھ کروں گا، جیسے گیو اینڈ ٹیک بولتے ہیں۔ تو سوال کیا کہ مولا یہ بچہ جب شکم مادر میں جاتا ہے ماں کو کچھ بھی نہیں دیتا، 9 مہینے یہ ماں کو تکلیف دیتا ہے، وامٹنگ کی صورت میں، مختلف چیزوں کی صورت میں ماں اس بوجھ کو 9 مہینہ اٹھاتی ہے، جبکہ بچے نے کچھ بھی نہیں دیا، یہ آتے ہی کیا دیتا ہے؟ تکلیف دیتا ہے۔ پھر فرمایا مولا جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، وہ چاہے نارمل ڈیلیوری ہو یا آپریشن کے ذریعے ہو، ماں کو پھر بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ فرمایا جب پیدا ہوتا ہے پھر تکلیف دیتا ہے، اب جب تک یہ بڑا نہ ہو جائے 7 ایئرز کا 8 ایئرز کا، فرمایا اس کی گندگی بھی صاف کرتی ہے، پوری رات ماں اس کے لیے جاگتی بھی ہے، اور پیدا ہوتے ہی غذا بھی کس سے لیتا ہے؟ ماں سے لیتا ہے۔ کہ مولا سمجھ نہیں آتا، شکم میں تھا ماں کو کچھ بھی نہیں دیا، پیدا ہوا ماں کو کچھ بھی نہیں دیا، یہ پھر بھی اس کو پالے جا رہی ہے۔ کہ مولا اگر کوئی کسی کے لیے کچھ کرے تو اگلا کچھ کرے تب وہ کرے، یہ ماں اتنا اس بچے کے لیے کیسے کرتی ہے؟ امام نے فرمایا یہ کمال نہ بچے کا ہے، یہ کمال نہ ماں کا ہے۔ کہ مولا یہ پھر کس کا کمال ہے؟ کہ یہ کمال اس خدا کا ہے جس نے ماں کے دل میں محبت کو رکھا۔ نعرہ تکبیر، دوسرے 2 نعرے سے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ کمال نہ ماں کا ہے نہ بچے کا ہے، یہ کمال اس محبت کا ہے تو خدا نے بے دلیل اس کے دل میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ محبت تبھی کرتے ہو جب آپ کے لیے کوئی کچھ کرے، لیکن آپ کی اولاد نے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بچہ پیدا ہوتے ہی تکلیف دے، لیکن نیچرلی فطرت میں اللہ نے اولاد کی محبت آپ کے دل میں رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر خدا بچے کی محبت ماں باپ کے دل میں نہ رکھتی تو شاید ہم بھی بچوں کو ایسے چھوڑ دیتے جیسے جانور پیدا ہونے کے بعد اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا نے یہ محبت آپ کے دل میں رکھی، تو یہاں پہ رب کا مطلب دا مینیجر آف یونیورس ہے، ان چیزوں کو خدا مینیج کرتا ہے کہ آپ کے دل میں کس کی محبت ہونی چاہیے۔ فطرتاً خدا نے آپ کو عاشق کمال بنایا۔ اب کسی بھی بچے سے پوچھو بیٹا فیل ہونا چاہتے ہو یا پاس، ہر بندہ کہے گا پاس ہونا چاہتا ہے، وہ بھلے 1 نمبر کا نکما ہی کیوں نہ ہو، بھلے یونیورسٹی میں فیل ہی کیوں نہ ہو جائے، فیل ہوگا، لیکن کسی کو فیل ہونا پسند نہیں ہوگا۔ کسی برج کے نیچے کسی علاقے میں آپ کسی نشے کو پکڑ لیں، حالانکہ نشے کے اندر لت ہے، لیکن اس سے پوچھیں کہ نشہ کرنا اچھا لگتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، لیکن عادتاً کیا ہو گیا ہوں؟ مجبور ہو گیا ہوں۔ تو فطرت میں ہر بندے کو کمال پسند ہے، پرفیکشن ہر انسان کو پسند ہے۔ یہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے، مطلب پوری کائنات کو ہدایت دینے والا، پوری کائنات کو پالنے والا۔ یہاں پہ ہم بولتے ہیں یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ ہدایت تکوینی ہے، مطلب ایک چھوٹا سا دانہ ہے، آپ نے زمین میں ڈالا، اس دانے نے انار تک سفر جو طے کرنا ہے، یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے اس کو دی ہے۔ آپ نے تربوز کا دانہ زمین میں ڈالا، اب یہ دانے کو کس نے سکھایا کہ تم نے تربوز کیسے بننا ہے؟ یہ تکویناً ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ شہد کی مکھی ہے، اس نے کس پھول پہ بیٹھنا ہے، کون سا رس لینا ہے اور شہد کیسے بنانا ہے، یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ آپ لقمے کو منہ میں ڈالتے ہو، یہ لقمہ آپ کے اسٹمک میں اندر جاتا ہے، کس ذرے نے کس وٹامن کے اندر بدل جانا ہے، کون سا ذرہ دل کو فائدہ دے گا، کون سا کڈنیز کو فائدہ دے گا، کون سا ہڈیوں کو فائدہ دے گا، یہ ہدایت کس نے دی ہوئی ہے؟ اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو فرمایا وہ رب العالمین ہے، مطلب پوری عالمین کی ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بادلوں کا آنا، یہ سورج کا آنا، یہ بارش کا برسنا، یہ بادل کو کس نے سکھایا، یہ سورج کو کس نے بتایا، یہ وجود کو کس نے سکھایا؟ فرمایا یہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ اب یہاں پہ سوال کریے کہ وہ اتنا کچھ کر رہا ہے،
وداؤٹ اینی ریزن. کہ ہم نے مولا نے فرمایا کہ ماں کے دل میں محبت ہے تبھی وہ بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ ہے. کون اللہ؟ جو رب ہے. تو پھر سوال ذہن میں اٹھائیں وہ رب ہے کیوں؟ اصلاً وہ اتنا مہربان کیوں ہے کہ دانے کو سیب بناتا ہے، نطفے کو بچہ بنا دیتا ہے، انسان کو شعور دے دیتا ہے، بارش کو برساتا ہے. فرمایا وہ رب کیوں ہے؟ آگے جواب اس نے خود دیا، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے. وہ اگر رحمان نہ ہوتا تو کبھی رب نہ ہوتا، اگر وہ رحیم نہ ہوتا کبھی وہ رب نہ ہوتا. فرمایا کیونکہ وہ رحمان ہے تو 40 ماؤں سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے. کیونکہ وہ رحیم ہے اس نے تجھے مجلس حسین میں بلایا ہے. رحمان اور رحیم کا جو مصدر ہے وہ ایک ہی چیز ہے، لیکن دو لفظ کیوں استعمال کیے؟ کہا وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، حالانکہ دونوں رحمت سے نکلے ہیں. فرمایا رحمت رحمان جو ہے وہ رحمت عام ہے. مطلب یزید اسے مانے نہ مانے، لیکن غذا اللہ کا دینا اللہ پر ہے کہ وہ بندے کو کھانا دے. آپ کہیں کہ خدایا یہ بارش کا جو بادل ہے یہ صرف علی والوں کے گھر میں برسانا، لیکن منکر علی کے گھر میں نہ برسانا. اللہ کہے گا نہیں، ہدایت تکوین میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں نے بندے کو پیدا کیا ہے. پانی دینا بھی میری ذمہ داری ہے، کھانا دینا بھی میری ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ مجھے نہیں مانتا تو میں اسے وہ عطا نہ کروں. فرمایا رحمان کا مطلب رحمت عام ہے. وہ شمر پر بھی آتی ہے، وہ یزید پر بھی آتی ہے، وہ ایک مومن پر بھی آتی ہے، لیکن ساتھ میں کہا کہ میں رحمان بھی ہوں تمام تر لوگوں کے لیے، لیکن رحیم ہوں صرف مومنوں کے لیے. رحیم ہوں صرف اہل ایمان کے لیے. یہ رحمت خاص ہے، یہ نعمت خاص ہے کہ جرمنی جیسے ملک میں تجھے فرش عزا پہ بلایا. یہ رحمت خاص ہے. ہر کسی کو کربلا نہیں بلاتا، ہر کسی کے دل میں حسین کی محبت کو نہیں ڈالتا، ہر کسی کے دل میں سیدہ کی محبت کو نہیں ڈالتا. یہ رحمت اسی پہ ہوتی ہے جو رحمت خاص ہے. کہ خاص بندوں پہ اللہ کیا کرتا ہے؟ رحمت کرتا ہے. تو فرمایا میں رب ہوں کیونکہ میں رحمان بھی ہوں، کیونکہ میں رحیم بھی ہوں. اب فرمایا الرحمن الرحیم کیونکہ کائنات کو میں پالنے والا ہوں. ہر چیز میں اگر فکر و غور کرو گے تو چلانے والا نہیں ہے، کائنات کا نظام میں چلانے والا ہوں. تو لہٰذا پھر اپنا تعارف کروایا، مالکی یوم الدین. فرمایا یہ یاد رکھنا یوم الدین کا مالک بھی کون ہے؟ میں خدا ہوں. ایک چھوٹا سا سوال اپنے ذہنوں میں لائیے، پروردگارہ تو نے یہ کیوں کہا کہ میں قیامت کا مالک ہوں؟ کیا تو دنیا کا مالک نہیں؟ جس طرح وہاں کہا نا رب العالمین، یہاں کا بھی رب وہاں کا بھی رب. لیکن جب مالک کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں عالمین کا مالک ہوں، صرف اسپیسیفک یہ کہا کہ میں کس کا مالک ہوں؟ قیامت کا مالک. ایسا کیوں بولا؟ کیونکہ قیامت میں انسان کو کمپلیٹلی یہ محسوس ہوگا کہ مالک کون ہے؟ خدا ہے. دنیا میں نہیں محسوس ہوتا. دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ مالک کون ہے؟ میں ہوں. جیب میں 4 پیسے آ گئے کہتے اس کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. شادی کر لی کا بیوی کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. گھر لے لیا کا گھر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. حکومت مل گئی، پاور مل گیا، طاقت مل گئی. پاکستان میں جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں تو حاکم کیا سمجھتا ہے؟ مالک کون ہے؟ میں ہوں. کیا بولتے ہیں فلاں ملک کیا ہے؟ سپر پاور ہے. حالانکہ سپر پاور کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لیکن ہم بولتے ہیں کہ مثلا یو ایس اے کیا ہے؟ سپر پاور ہے، کیونکہ آپ محسوس کرتے ہو کہ مالک کون ہے؟ یو ایس اے ہے. آپ اس چیز کو فیل کرتے ہو کہ مالک، کیونکہ قدرت اس کے پاس ہے، پاور اس کے پاس ہے، وہ فیصلے کرتا ہے. فیصلے کیا ہو جاتے ہیں؟ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. تو کائنات میں اللہ کی ملوکیت کو انسان اپنی ذات سے بہت کم محسوس کرتا ہے. اسی لیے خدا نے کہا جہاں پر تم محسوس کرو، یہاں تم 4 گھڑیوں کے لیے مالک بن گئے. گھر کے مالک تم، پیسے کے مالک تم، طاقت کے مالک تم، تخت و تاج کے مالک تم. کہ یزید نے یہ سمجھا کہ تخت بھی میرے پاس ہے، حکومت بھی میرے پاس ہے، لہٰذا امام حسین کو کیا کر سکتا ہوں؟ شہید بھی کر سکتا ہوں، بچوں کو یتیم بھی کر سکتا ہوں. میں ظلم جتنا ڈھاؤں تو ظلم بھی کر سکتا ہوں. کہ آج دنیا میں بازار ظلم گرم ہے کہ کوئی 40,000 لوگوں کو مار دیتا ہے. یہ جب احساس آ جاتا ہے کہ مالک میں ہوں تو انسان قتل کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، مال لوٹنا بھی شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے گھروں پہ حملہ کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. کیونکہ کیا سمجھتا ہے کہ مالک کون ہے؟ میں مالک ہوں. لیکن فرمایا تجھے جہاں احساس ہوگا
حقیقت میں مالک کون ہے وہ قیامت میں احساس ہوگا جب تیرے بدن سے روح کو نکالا جائے گا، جب یہ بدن بے جان ہو کے زمین پہ پڑا ہوگا، جب کوئی تجھے غسل و کفن دے گا، اس وقت اللہ کی آواز آئے گی بتا اب مالک کون ہے۔ نہ تو گردن کو ہلا سکے گا، نہ تو ہاتھوں کو جنبش دے سکے گا، یعنی اتنا طاقتور انسان لیکن زمین پہ لیٹا ہوگا۔ پھر کہا چلا جا قبرستان میں، دیکھ مالدار بھی لیٹے ہوئے ہیں، پیسے والے بھی لیٹے ہوئے ہیں، حاکم بھی لیٹے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ تجھے احساس ہوگا کہ حقیقت میں مالک کون ہے، مالک پروردگار عالم کی ذات ہے۔ لیکن مولا علی فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ وہ تجھے مار کے احساس دلائے کہ مالک وہ ہے، تو دنیا میں احساس کر لے کہ مالک حقیقت حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، بلندتر نعرہ صلوات۔ پھر جب آپ تاریخ میں جائیں گے ایسے اشخاص اور ایسی شخصیات ملیں گی جب میدان جنگ میں جاتی تھی تو تلوار قبضہ قدرت میں تھی، چاہے 40 لوگ آ جائیں لیکن تلوار اتنی چلتی تھی کہ لوگوں نے شعر خدا بھی بولا۔ لیکن وہی شخص جب مصلی عبادت پہ آتا ہے تو اس کا وجود اللہ کے سامنے ایسے کانپتا ہے، اور یہ وجود کی کپکپاہٹ بتاتی ہے کہ مالک کون ہے، رب العالمین مالک ہے۔ وہ چاہے مولا علی ہوں یا امام حسن ہوں یا جناب سیدہ ہو کہ فرماتے جب مصلی پہ آتے تھے تو کہا ترتعش وجودھا، ان کے وجود کی ہڈیاں اللہ کے جاہ و جلال کے مقابلے میں کانپتی تھی۔ تو وہ اور تھے جو حاکموں کے سامنے کانپتے ہیں، یہ اور ہیں جو رب العالمین کے سامنے بتانے کے لیے حقیقت میں خدا کون ہے، رب العالمین ہے۔ یعنی یہی وجود جب مصلی پر آئے تو وجود اللہ کے سامنے خاضع اور خشوع میں چلا جاتا ہے، اور یہی وجود جب حاکم کے سامنے آ جاتا ہے، وہ چاہے سیدہ کا وجود ہو حاکم کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، یا چاہے زینب کبریٰ کا وجود ہو یزید کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ اب تو حقانیت کے لیے سر کٹا دیا لیکن سر کو جھکایا نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اگر حقیقت میں کوئی مالک ہے اور کسی کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے تو رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ نے ہر چیز سورہ حمد میں بتا دی، اور اگر حمد سمجھ میں آ جائے تو تجھے زندگی کے گزارنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے کہ میں رب ہوں کیونکہ میں رحمان بھی ہوں، کیونکہ میں رحیم بھی ہوں۔ اور یہ یاد رکھنا مالک کون ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس چیز کو اپنے پورے وجود سے محسوس کب کرو گے، جب انسان کو موت آ جاتی ہے۔ تو فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب و کتاب کر اپنا اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب و کتاب کرے۔ کیوں کہا مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ ذرہ ذرہ جو زندگی میں کرتے ہو اس کا حساب اور کتاب اور اس کا عمل تجھے دکھایا جائے گا قیامت کے دن۔ پھر فرمایا من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا وزن وہاں بھاری تھا، ہیوی ویٹ کی بات نہیں ہو رہی، اعمال کے ویٹ کی بات ہو رہی ہے، جس کا وزن اعمال کا وزن وہاں پہ بھاری تھا۔ قرآن نے عجیب لفظ استعمال کیا، فرمایا فہو فی عیشۃ راضیہ۔ آپ کہتے ہیں مولانا انگریز اتنی عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہاں پہ عیش کرے گا جس کا وزن وہاں زیادہ ہوگا، یہاں نہیں، اعمال کا وزن وہاں زیادہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے عیش و عشرت میں زندگی گزارے گا۔ پھر فرمایا من خفت موازینہ، لیکن جس کے عمل وہاں کم ہو گئے، فرمایا فأمہ ہاویہ، پھر وائے ہو اس انسان پہ وہ زندگی آخرت کو کیسے بسر کرے گا۔ تو فرمایا رب کون، جو رحمان و رحیم ہے، مالک کون، جو وہی رب ہے جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ اب یہ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اب سوال یہ ہے مجھ سے کیا مانگ رہا ہے؟ کا سمجھ گئے کہ میں رب ہوں، میں رحمان ہوں، میں مالک ہوں۔ اب ڈیمانڈ کرنی چاہیے اللہ کو۔ فرمایا یہ تو میں نے اپنا تعارف کروایا، لیکن تمہاری ڈیوٹی کیا ہے کہ دنیا میں بھیجے گئے خدا وداؤٹ میپ نہیں بھیجتا، وداؤٹ روڈ میپ نہیں بھیجتا، وداؤٹ گول آپ کو دنیا میں نہیں بھیج رہا، وہ گول دے رہا ہے۔ پروردگارہ وہ گول کیا ہے؟ فرمایا کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب تو سمجھ گیا کہ مالک بھی میں ہوں، رب بھی میں ہوں، قیامت کے دن حساب و کتاب اور جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ تو فرمایا پھر لائق عبادت کون؟ لائق عبادت بھی میں ہوں۔ ایاک نعبد، عربی میں فرق ہے، یہ بھی بول سکتے تھے نعبد ایاک، اے خدا تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
مطلب تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. اگر کوئی لائق عبادت ہے تو کون ہے؟ صرف تیری ذات ہے. اچھا یہ بھی نہیں بولا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. عجیب ہے فصاحت و بلاغت قرآن کا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مطلب آپ جب کوئی بھی ایکٹیویٹی کرو اللہ کہتا ہے انفرادی نہ کیا کرو، اجتماعی کیا کرو. مطلب جب نماز پڑھو تو جماعت سے پڑھا کرو تاکہ یہ لفظ ہم صدق ہے. جب آپ سورہ ہم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا کہ نعبد تو چار لوگ کھڑے ہوں تو جب آپ یہ بولیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں پھر تو ہونا چاہیے میں تیری عبادت کرتا ہوں. تو فرمایا گھر میں بھی نماز پڑھو تو بچوں کے ساتھ پڑھا کرو، مسجد میں یہ کوشش کرو آیا کرو تاکہ یہ صدق ہو جائے، لفظ ہم میں آ جائے. جب تم ہم بنو گے تب معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہو. جب تم سوسائٹی بنو گے تب معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہو. دیکھیے انسان کے وجود میں تبدیلی کیوں آتی ہے جب وہ ایک سوسائٹی کے اندر جاتا ہے. کیونکہ جس طرح خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، انسان سوسائٹی سے رنگ پکڑتا ہے. پاکستان میں تھے آپ کے حلیے ویسے، یہاں آ گئے تو حلیے ویسے. ایون انسان کی سوچ بھی بدل جاتی ہے جب انسان ایک سوسائٹی میں جاتا ہے. تو آپ اگر اس سوسائٹی میں سروائیو کرنا چاہتے ہو اپنی سوچوں کے ساتھ تو اپنی سوچ کا ایک ہم بناؤ. جب تک یہ ہم نہیں بنے گا، جب تک قوم نہیں بنو گے. قوم کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کی طرح ہے. تسبیح کے 100 دانے ہیں. ان 100 دانوں کو کس نے جمع کیا؟ 100 دانوں کو کس نے جمع کیا؟ دھاگے نے جمع کیا. مطلب پہلے آپ نے وہ دھاگا ڈھونڈنا، اس دھاگے کے اندر دانے ڈالنے ہیں. آج آپ یہاں جمع ہوئے ایک دھاگے کی وجہ سے. دھاگا ہے جناب سیدہ. اس دھاگے نے آپ کو کیا کیا ہے؟ ایک ساتھ جمع کیا ہے. مطلب جب ہمارا ایک یونائٹ عقیدہ نہیں ہو جاتا، جب تک ہماری سوچیں ایک جیسی نہیں ہوتی، جب تک ایم اور گول ایک نہیں ہوتا تب تک ہم اس کے ارد گرد جمع نہیں ہو سکتے. لوگ کیوں آپس میں جدا ہو جاتے ہیں؟ آپ کے بچے مثلا سسٹم میں گرو کریں گے، اگر سوچ بدل گئی، عقیدہ بدل گیا تو آپ کے دھاگے کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے. جس طرح ہم یوکے ووکے جاتے ہیں تو زبردستی بچوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے، اس دھاگے میں فٹ ہی نہیں ہوتے. بندہ فٹ تب ہوتا ہے جب اس کے عقیدے ویسے بن جاتے ہیں. تو فرمایا پہلے عقیدے پہ کام کرو، پہلے سوچ پہ کام کرو. ان چیزوں کو جب ڈیولپ کرو گے تب اس دھاگے کے اندر کیا ہو جاؤ گے؟ جمع ہو جاؤ گے. مطلب جب رب کو سمجھ گئے، جب رحمان کو سمجھ گئے، جب رحیم کو سمجھ گئے، جب یہ اعتقاد پیدا ہو گیا کہ مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اب منزل ایاک نعبد پر آؤ گے. اے خدا، جب عقیدے راسخ سے مان لیا کہ وہی پروردگار عالم ہے، وہی حق عبادت رکھتا ہے، اسی کو میں نے شکریہ بولنا ہے. آج کسی کو ایک انگریز آپ کو ایک گلاس پانی کا دے لیکن آپ ریٹن میں تھینک یو نہ بولے، وہ برا مان جاتا ہے. اس بندے میں مینرز ہی نہیں ہے کہ میں نے پانی کا گلاس دیا لیکن اس نے مجھے شکریہ نہیں بولا. تو خدا بھی دیکھتا ہے کہ بندے کے اندر مینرز ہیں کہ نہیں ہیں، یہ الحمد کہتا ہے کہ نہیں کہتا، یہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا جب وہ اللہ کی ذات غنی مطلق ہے، غنی کا مطلب ایک ایسا امیر جو فقیر نہیں ہوتا، ایک ایسا امیر جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم سے نماز کیوں پڑھواتا ہے؟ معصوم نے فرمایا اسے ضرورت نہیں، نماز دراصل شکر پروردگار عالم ہے کہ خدایا تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں آج تیرا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے کیا جاتا ہے. جبکہ تو نے رب پہ کوئی احسان نہیں کیا، تو صرف شکریہ ادا کرنے آیا ہے. وہ جواب میں کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکریہ کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا بڑھا کے تجھے تو سب سے ابھی کائنات میں جو وجود سب سے زیادہ عبادت کر رہا تھا، اس کا مطلب وہ سب سے زیادہ اس کا شکر ادا کر رہا تھا. امیر المومنین جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی، وہ امام حسین جو شب عاشور ایک رات کی مہلت مانگے لشکر یزید سے، اور وہ لشکر یزید کہے کہ حسین کے لشکر سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسی شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آواز. وہ پھر نماز جناب سیدہ ہو یا امام زین العابدین ہو، ان کا شکر بتاتا ہے کہ یہ نعمت الہی میں مالا مال تھے. جس کی نعمت جتنی زیادہ ہے اس کے وجود سے شکر بھی اتنا زیادہ نظر آتا ہے. پھر خدا کہتا میں بڑا بڑا کر دیتا ہوں. تو فرمایا عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی. اگلا جملہ بڑا سینسیٹیو ہے، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور اے خدا استعانت، مدد صرف کس سے مانگتے ہیں؟ تجھ سے مانگتے ہیں. فوراً وہابیوں کا کانسیپٹ آ جائے گا.
یا علی مدد کہنا بدعت، کہ خدا روز کہہ رہا ہے کہ مدد کس سے مانگتا ہوں؟ صرف تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہی فصاحت و بلاغت قرآن ہے۔ تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ہدایت تکوینی۔ ہدایت کا مطلب مدد بھی ہے، مطلب آپ نے کہا کہ اس بندے نے مجھے ہدایت دی، میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، مطلب اس نے مدد کی، اس نے علم کے ذریعے سے مدد کی، مجلس کے ذریعے سے مدد کی۔ میری زندگی میں کانسیپٹس کلیئر نہیں تھے، اس نے کانسیپٹس کو کلیئر کیا، میری زندگی کو ایک سمت ملی، ایک جہت ملی، میں سیدھے راستے پر آ گیا۔ تو کہا کہ اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ کس چیز میں؟ ہر چیز میں تجھی سے، کیونکہ یہاں لفظ استعانت ہے، پھر آگے کہتا ہے کہ مدد مانگنی ہے تو کہو اہدنا الصراط المستقیم، مطلب مجھ سے مانگو ہدایت، جب تک مانگو گے نہیں تب تک ہدایت دوں گا۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے، اگر بندہ نہ مانگے تو خدا کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہا استعانت مانگو، مدد مانگو، یہ ایک ایسی مدد ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خدا سے مدد نہ مانگو تو کیا مدد کرے گا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے مولانا کون سی مدد؟ اگلی آیت بتاتی ہے نا کون سی مدد۔ مثلاً آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے کہا سر میں درد ہے، ڈاکٹر نے آپ کو اسپرین دی، کہا کہ یہ آپ کھا لیں، آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے۔ اب مسلمان یہ بولے کہ خدا نے کہا ہے کہ مدد کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو۔ اب میں کہوں کہ گولی، اے ٹیبلٹ جو ڈاکٹر نے دی ہے، پروردگارہ مدد فرما، اس ٹیبلٹ میں اثر ڈال تاکہ میرے سر کا درد کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ نہ بھی کہے، وجود خدا کا منکر بھی ہو کہ خدا میں تجھے نہیں مانتا، اب دیکھوں کہ ٹیبلٹ میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، چاہے پوری دنیا اللہ کی منکر ہو جائے، ڈسپرین کھائے گی، سر کا درد کم ہو جائے گا۔ یہ پانی کا گلاس ہے، میں کہوں خدا میں تجھ سے مدد نہیں مانگتا، اصلا میں تمہارے وجود کو نہیں مانتا، تو سوال ہے کہ پانی کیا پیاس بجھانے میں مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ چاہے میں اللہ کو مانوں اللہ کو نہ مانوں، پانی پیاس بجھانے میں میری مدد کرے گا۔ اسے کہتے ہیں مدد تکوینی، جو میں نے صفت رب کی بتائی۔ مطلب دنیا چاہے نہ چاہے، مانے نہ مانے، اللہ یہ ہدایت بندے کو ضرور کرتا ہے۔ لیکن ایک ہدایت ہے جسے آپ ولایت بھی بولتے، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی۔ وہ ہدایت ہدایت دین ہے۔ لاکھ لوگ ہوں لیکن اگر راہ ہدایت دین پہ نہ آنا چاہیں، اللہ ان کی مدد نہیں کرتا۔ کہ یہ واحد مدد ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ استعانت یہ نہیں کہ میں اللہ سے ہی مدد مانگوں، مطلب کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں، اللہ سے مدد مانگوں، میں گاڑی والے کو فون نہ کروں کہ جناب ایئرپورٹ جانا ہے، آپ کی مدد کیوں لینی ہے، میں تو طے درس کر کے چلا جاؤں۔ پاکستان جانا ہے تو میں پلین پہ نہ بیٹھوں، جناب ایسے تھوڑی جاؤں گا، میں اس میں اعظم خدا لوں گا اور اڑتا ہوا پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ جرمنی آنا ہے تو ویزا کیوں لوں، کونسلیٹ کی مدد کیوں لوں، پاسپورٹ کی مدد کیوں لوں؟ زندگی گزار ہی نہیں سکتے اگر یہ مدد شامل حال نہ ہو۔ تو اللہ کو مانو نہ مانو، وہ مدد ملتی ہے جو مدد تکوینی ہے، مطلب شہد کی مکھی اللہ کو مانے نہ مانے، جو اللہ نے سکھا دیا ہے مدد ہونی ہے۔ نطفہ شکم مادر میں ہے، وہ یہ نطفہ چاہے یزید کا ہو چاہے شمر کا ہو، اسے مدد ملے گی، یہ کمپلیٹ ایک بچہ بن جائے گا۔ یہ ہدایت تکوینی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی، یہ اس کے ارادہ ہے تو اللہ جس دینا چاہتا ہے پوری کائنات کو دیتا ہے۔ یہ کون سی مدد ہے جس کے لیے کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے خدا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کہ یہ راہ دین میں ہے، یہ کسی بت سے نہیں ملے گی، یہ حبل اور عذر سے نہیں ملے گی، یہ مدد کس سے ملے گی؟ اللہ کے ذریعے سے ملے گی۔ تو کہا کہ ہدایت میں مدد مانگتا ہوں یا عبادت میں مدد مانگتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اس عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اے خدا مدد کیسے مانگوں؟ کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مدد مانگ رہا ہوں تجھ سے کہ مجھے ہدایت کے راستے پہ گامزن فرما، ہدایت کے راستے پہ چلا۔ پھر ذہن میں سوال پیدا کریں، ارے یہ راستہ کہاں سے ڈھونڈوں؟ کیا گوگل میپ سے ملے گا؟ کیا گوگل سے ملے گا؟ یہ کس سے ڈھونڈوں؟ اے آئی سے پوچھوں کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم نشانی کے رہا ایسا راستہ جو سیدھا راستہ ہے۔ پروردگارا یہ راستہ کائنات میں کہاں ڈھونڈوں؟ یہاں تو اتنے راستے ہیں جو سیدھے سیدھے ہیں، کس راستے پہ چلوں؟ فرمایا نشانی بھی بتاؤں گا، اشارہ بھی دے کے بتاؤں گا کہ یہ کس کا راستہ ہے۔ پھر کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ جن پہ
نعمتوں کو نازل کیا۔ پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے کون سی نعمت؟ جس طرح کون سی مدد، اسی طرح کون سی نعمت۔ اگر آپ بولو کہ ان کا راستہ جن پہ ہر نعمت کو تو نے نازل کیا، تو پھر سوال اٹھے گا نعمت ہے کیا؟ کوئی بولے گا مثلا میں نے کئی مالدار لوگ دیکھے ہیں کہتے ہیں تو من تشاء و تذل من تشاء، یہ اللہ نے نعمت دی ہے کہ ہمارے پاس 10 گاڑیاں ہیں، 10 بنگلے ہیں، تو وہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ عزت دی ہے۔ ارے اگر مال عزت ہوتا، اگر گھر عزت ہوتے تو ٹرمپ کے پاس تم سے زیادہ ہے، ایلن مسک کے پاس تم سے زیادہ ہے، مائکروسافٹ کے مالک کے پاس تم سے زیادہ ہے۔ یہاں نعمت سے مراد اگر مال ہے تو قارون کے پاس بھی تھا، نعمت سے مراد اگر حکومت ہے تو فرعون کے پاس بھی تھا، نعمت سے مراد اگر یہ چیزیں ہیں تو آج جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے پاس ہیں۔ تو مطلب میں یہ دعا کر رہا ہوں خدا مجھے نعمت والوں کے راستے پہ چلا، اور نعمت سے مراد پیسہ، نعمت سے مراد حکومت، تو مطلب دعا یہ ہوئی کہ مجھے ٹرمپ کے راستے پہ چلا، دعا یہ ہوئی کہ مجھے ایلن مسک کے راستے پہ چلا۔ مطلب جو دنیا میں جتنے مالدار ہیں کیونکہ صاحب نعمت ہیں لہٰذا ان کے راستے پہ چلا۔ نعمت سے مراد کیا ہے؟ کون سی نعمت؟ آگے خدا اشارہ کرتا فرمایا یہاں مراد نعمت مادی نہیں ہے، نعمت معنوی ہے، جن پہ میں نے اپنی معنوی نعمتوں کو نازل کیا۔ مال تو کافر بھی حاصل کر لے گا، بڑی کمپنیاں تو وہ بھی بنا لے گا، یہ ذریعہ امرار معاش ہے، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ نے مال حاصل کر لیا، ذہانت خدا نے دی ہے لیس الانسان الا ما سعی، کہ جتنی محنت کرے گا اتنا مال جمع کر سکتا ہے۔ کاہل و کسل انسان سے خدا محبت نہیں کرتا، کہاں دنیا میں محنت کر مال جمع کر، یہ سروائیول آف دنیا کے لیے مال ذریعہ ہے، لیکن مال نعمت معنوی نہیں ہے، نعمت مادی ہے۔ جس طرح وہ ایک شہد کی مکھی کو ہدایت دیتا ہے وہ شہد بناتی ہے، اسی طرح تجھے ہدایت دی، تمہیں جسم دیا، ٹولز دیے، تو 4 پیسے جمع کر سکتا ہے، لیکن کون سی نعمت ہے جسے انسان کو فخر کرنا چاہیے؟ فرمایا نعمت معنوی ہے، اور کہا کہ نعمت معنوی کہاں سے ملے گی؟ آگے خود بتایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ خدا اب نعمت والے کون ہے؟ کیونکہ اگر آپ پاکستان میں یا انڈیا میں یا کسی بھی مسلمان کی مسجد میں چلے جائیں، پوچھیں جناب آپ نعمت والے ہو؟ کہے گا الحمدللہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب اچھا آپ کون ہو؟ کہے گا میں بریلوی ہوں، اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا آپ ہدایت کے راستے پر ہو؟ کہے گا الحمدللہ میں ہی تو ہوں جو ہدایت کے راستے پر ہوں۔ پھر اہل حدیث کے پاس چلے جاؤ، کہے گا الحمدللہ میں ہی تو ہوں جو ہدایت کے راستے پر ہوں۔ شیعہ سے پوچھو، کہے گا الحمدللہ میں ہی تو ہوں جو ہدایت کے راستے پر ہوں۔ خدا یہاں تو ہر بندہ کہہ رہا ہے میں ہی تو ہوں جو ہدایت کے راستے پر ہوں، مجھے کیسے پتا چلے؟ مصداق تو دے تاکہ میں دیکھوں کہ کون ہے جو ہدایت کے راستے پر ہے، کوئی تصویر تو بتا جس کو دیکھ کے میں ہدایت کے راستے کو پہچان سکوں۔ فرمایا 2 صفات بتا رہا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ خدا یہ کون سے نعمت والے ہیں؟ کیا مالدار ہیں؟ کیا حاکم ہیں؟ کیا پیسے والے ہیں؟ کیا حسین چہرے والے ہیں؟ یہ کون ہیں کہ جن کو تم نے کثرت اولاد سے نوازا ہے؟ یہ نعمت والے ہیں۔ آباء غیر المغضوب علیہم، ان نعمت والوں کی نشانی یہ ہے کہ میں خدا کبھی بھی ان پہ غضبناک نہیں ہوتا۔ غضب الہی کب آتا ہے؟ جب انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ مطلب یہ وہ ہیں جو کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اب کائنات میں ایسا وجود تو ڈھونڈو جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گستاخی نہ کرے۔ اب آتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نجاست سے کیا رکھا ہے؟ دور رکھا ہے، یہ کبھی گناہ نہیں کرتے۔ دوسری صفت یہ بتائی والضالین، اور یہ وہ ہیں جو کبھی بھی گمراہ نہیں رہے، ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رہے ہیں۔ اب عجب ہے جب مسلمان سارے صحابیوں کا نام لیتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، خدا اس سے راضی ہو، لیکن جب علی کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ سوال ہے کہ یہ کرم اللہ کسی اور کے ساتھ بھی لگا دو، رضی اللہ دونوں جگہ پہ لگاتے ہیں۔ مولا علی کا نام آئے تو رضی اللہ،
مثلا ابو بکر کا نام آئے تو رضی اللہ، لیکن کرم اللہ صرف علی کے ساتھ لگتا ہے۔ میں نے کہا کرم اللہ تینوں کے ساتھ لگا دو کا لگا نہیں سکتے، دوسرے صاحب کے ساتھ لگا دو کا لگا نہیں سکتے۔ کرم اللہ صرف کس کے نام کے ساتھ لگتا ہے؟ علی کے ساتھ لگتا ہے۔ آپ پوچھئے کہ امیر المؤمنین کو کرم اللہ کیوں کہتے ہو؟ کہ خدا اس کے چہرے کو کرم عطا کرے۔ علی کے چہرے کی تعریف ہو رہی ہے کہ کیوں صرف یہ نام علی کے ساتھ لگتا ہے؟ کہ کیونکہ سارے چہرے بتوں کے سامنے جھکے تھے، یہ واحد چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ تو کہا کہ نعمت والے وہ جو نہ اللہ کو غضبناک کرے نہ زندگی میں کبھی گمراہ رہے ہوں۔ تو کسی بچے نے سوال کر دیا کہ مولانا اللہ جس پہ کبھی غصہ نہ ہو وہ نعمت والے کا، دیکھیے مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کے ابا غصہ میں ہیں یا خوش ہیں، تو ابا کے غصے کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب اس کے چہرے پہ لالی آئے۔ فلاں بندہ شرما رہا ہے چہرے سے پتہ چلتا ہے، فلاں بندہ ہنس رہا ہے تو چہرے سے پتہ چلتا ہے، فلاں بندہ غصے میں ہے تو چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ کہ اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ خدا غصے میں ہے یا خدا خوش ہے؟ کیونکہ اللہ تو چہرہ نہیں رکھتا۔ اب اللہ کو دیکھو تو بولو کہ اللہ آج اللہ غصے میں ہے، آج اللہ خوش ہے، کیونکہ اللہ تو کوئی چہرہ نہیں، کیونکہ اللہ بدن نہیں رکھتا۔ کہ اب مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ خوش ہے کہ ناراض ہے؟ کہ نبی کا جملہ سنو، فاطمہ تو بضعۃ من، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ کہ اگر دیکھنا ہے یہ کس سے راضی ہے تو فاطمہ کے چہرے کو دیکھو، اگر دیکھنا ہے وہ کس پر غضبناک ہے تو فاطمہ کے چہرے کو دیکھو۔ کہ اگر ان کو راضی کیا تو سمجھو خدا کو راضی کیا، اگر ان کو خوش کیا تو سمجھو خدا کو خوش کیا۔ تو آج مجلس حسین میں آ کے کس کو راضی کرنے آئے ہیں؟ فاطمہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اور اگر سیدہ راضی ہو گئی تو سمجھو خدا راضی ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو پوری زندگی کا روڈ میپ خدا نے بتا دیا اہدنا الصراط المستقیم میں۔ تو ہمیں بولا جاتا ہے ہم ہیں اہل ولایت، مطلب ہم کس کے راہ پہ چلنے والے ہیں؟ امیر المومنین کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ اور جو راہ ولایت کے لیے قربانی دیتا ہے اسے شہید راہ ولایت کہتے ہیں۔ کہ فرمایا ولایت کی پہلی شہیدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، جنہوں نے دفاع ولایت میں اپنی جان کو قربان کیا۔ اور اسی راہ ولایت میں پھر آپ شہداء کربلا کو دیکھتے ہیں، کبھی حبیب، کبھی مسلم ابن اوسجا، کبھی جناب نوفل، کبھی جناب میثم تمار۔ دیکھیے یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے کہ آپ بولیں کہ راہ ولایت میں میثم تمار نے ہاتھ کٹا دیا، زبان کاٹ دی۔ آج 5 منٹ کے لیے انسان سوچے کیا میں تیار ہوں اپنے ہاتھوں کو کٹوانے کے لیے؟ کیا میرے اندر اتنا جذبہ ہے کہ کوئی دشمن بولے کہ آپ امیر المومنین کے راستے پہ نہ چلو، آپ کی زبان کو کاٹ دیں گے؟ آج ہمارے سامنے وہ مشکلات ہیں ہی نہیں کہ کوئی یہ بولے کہ اگر علی کے راستے پہ چلو گے ہاتھ کاٹ دیں گے، اہل بیت کے راستے پہ چلو گے آنکھیں نوچ لیں گے، ان کے راستے پہ چلو گے تمہاری زبانوں کو کاٹ دیں گے۔ ہمارے سامنے یہ مشکلات ہیں ہی نہیں، لیکن سوال یہ ہے اس کے باوجود لوگ راہ اہل بیت پہ نہیں چلتے۔ یہ سب سے سنگین معاملہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ تمہارے سامنے ایسی مشکلات نہیں تھیں لیکن پھر تم راہ اہل بیت پہ کیوں نہیں چلے؟ کیونکہ ہم نے راہ اہل بیت کو صرف چند لفظ سمجھا کہ مولانا میں اہل ولایت ہوں، دلیل کیا ہے آپ اہل ولایت ہو؟ کہ مولانا دلیل کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتا ہوں لہٰذا میں اہل ولایت ہوں۔ ولایت لفظوں کا نام نہیں، ولایت تھیوری کا نام ہے، ولایت لفظوں کا نام نہیں، ولایت ایک پریکٹیکل لائف گزارنے کا نام ہے۔ کہ آج یہ فرق ختم ہو گیا کہ یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ولی اللہ کا پڑھنے والا ہو لیکن راہ یزید پہ چل رہا ہو سکتا ہے کوئی اہل سنت ہو پر راہ علی پہ چل رہا ہو۔ آج آپ جو لبنان اور مختلف مسائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب نظریہ مل چکا ہے۔ آج یہ نہیں کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے، وہ چاہے حنیہ کے نام ہو لیکن آپ دیکھتے ہو لوگ اس کو حسینی بول رہے ہیں کیونکہ وہ ظالم کے مقابلے میں اگر کھڑا ہو رہا ہے تو یہ کس کے نظریے پہ چل رہا ہے؟ امام حسین کے نظریے پہ چل رہا ہے۔ اب وہ شخص چاہے یورپ سے ہو، چاہے ایشیا سے ہو، چاہے مڈل ایسٹ سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اگر وہ اس نظریے پہ چل رہا ہے تو مطلب یہ راہ ولایت کا مسافر ہے۔
لیکن اگر صبح سے شام تک علی علی کرتا رہے لیکن ظالم کی پہچان نہ رکھے، ظالم کے مقابلے میں بولنے کی طاقت نہ رکھے، اپنے اصولوں پہ اپنی زندگی نہ گزارے، تو فرمایا راہ ولایت کا مسافر نہیں ہے۔ یہ آخری زمانہ ہے، آخری زمانے کو دجالی زمانہ یا طاغوتی سسٹم بھی بولا گیا۔ طاغوت کا مطلب کیا کہ وہ ایسا نظام بنائے گا کہ بولے گا نماز پڑھو، اپنے سینٹر میں مجلس کرو، اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نظام ولایت کی بات کرتے ہیں کہ میں زندگی ایسے گزاروں، وہ زندگی آپ سے چھین لے گا طاغوت، مطلب سسٹم بنانے نہیں دے گا، بولے گا میرے سسٹم میں رہو لیکن اللہ اللہ کرو، میرے سسٹم میں رہو لیکن حسین حسین کرو، میرے سسٹم میں رہو، جو کرنا ہے کرنا ہے۔ سوال سسٹم کا ہے، ایک ایسا سسٹم جس سے جب بچہ نکلے تو بچہ حبیب ابن مظاہر بنے، ایک ایسا سسٹم جس سے اگر آپ کی نسلیں نکلیں وہ نسلیں ابو ذر غفاری جیسی بنے۔ اہل بیت کو اگر شہید کر دیا گیا تو سسٹم کی وجہ سے، مسئلہ نہ امام حسین کی نماز سے تھا، مسئلہ نہ مولا علی کی نمازوں سے تھا۔ وہ تو دشمن بھی تعریف کرتا تھا کہ اگر کوئی بہت بڑا عابد ہے وہ زین العابدین ہے، وہ دشمن بھی کہتا تھا کہ میدان جنگ میں علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ بھائی جب شجاع بھی مان رہے ہو، عالم بھی مان رہے ہو، پھر علی کے راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ مسئلہ راستے کا۔ جناب سیدہ کو شہید کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ یہ الگ سسٹم کو اور الگ نظام کو چاہنے والی تھی۔ فرما نہیں، نظام اگر چلے گا تو ولایت کا نظام چلے گا، فرما اس نظام پہ جو نظام الہی ہے اس پہ زندگی دینا۔ آج آپ اتنے مسلمانوں کو اس تقریباً اس ایک سال میں تقریباً 60,000 مسلمان، یعنی 45,000 مسلمان فلسطین میں، اور تقریباً کل میں نے پڑھے 16,000 کے قریب مسلمان لبنان میں۔ یہ وہ ہیں جو اعداد و شمار آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کئی اعداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے نہیں آتے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں جو ویتنام پہ بم پھینکا گیا تھا ایٹم بم کا، اس میں تقریباً 55,000 لوگ مرے تھے۔ سیکنڈ بم جو پھینکا گیا تھا اس میں 90,000 لوگ مرے تھے۔ یہ کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے کہ آپ صرف ایک سال کے عرصے میں more than 60,000 لوگوں کو مار دو، قتل انسانیت ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے مارے کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں پہ جنگ فکر ہے۔ ایک مسلمان UAE میں رہتا ہے، بڑا سیف ہے، سعودی عرب میں رہتا ہے، بڑا سیف ہے، لیکن ایک مسلمان کو مارا جاتا ہے، کیوں؟ یہ جنگ نظریے کی جنگ ہے۔ آج وہ فرق ختم ہو گیا کہ آپ لفظوں سے کیا بول رہے ہو، آج یہ دیکھا جاتا ہے انسان زندگی کس طور و طرز و طریقے سے گزار رہا ہے۔ اگر زندگی نظریہ اہل بیت پر ہے، یہ کس راہ کا مسافر ہے؟ راہ ولایت کا مسافر ہے۔ آپ بول سکتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو شہید کیا کیونکہ مولا حسین جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن سوال امام محمد باقر نے کون سی جنگ لڑی پھر شہید کیوں کیا؟ چھٹے امام نے کون سی جنگ لڑی پھر شہید کیوں کیا؟ ساتویں امام نے کون سی جنگ لڑی شہید کیوں کیا؟ آٹھویں امام تو ولی عہد بھی بن گئے، اس کے بعد بھی مولا کو زہر دی گئی۔ سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا اگر ایک بیدار فکر والا انسان کسی معاشرے میں رہے گا وہ لوگوں کو اسی راستے پہ چلنے کی ہدایت دے گا۔ مردہ لوگوں کو کبھی ظالم مارا نہیں کرتے، زندہ لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ یہاں زندہ سے مراد بدن کی زندگی نہیں ہے، فکر کی زندگی ہے۔ اگر فکر آپ کی بیدار ہو جائے گی، آپ خطرے کی گھنٹی بن جاتے ہو، پھر طاغوت آپ کو مارنا بھی چاہیں گے، آپ کو روندنا بھی چاہیں گے۔ اور اہل بیت کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی فکروں کو بیدار کیا جائے۔ جب فکر بیدار ہو جاتی ہے تو اس فکر کی زمین میں ایک کربلائی معاشرہ جنم لیتا ہے۔ لیکن فکر مردہ ہو، صبح سے شام تک مال کی فکر ہوتی ہے، جائیداد کی فکر ہوتی ہے، اپنے لائف اسٹائل کی فکر ہوتی ہے، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں نے ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے، میں نے مرنا بھی ہے، اصل زندگی کہاں ہے؟ وہاں پہ گزارنی ہے۔ تو وہ زندگی اگر طرز زندگی آ گیا، اسی لیے آقا قراتی بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا آسان ہے لیکن علی جیسی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ مولا علی کو جب سر پہ ضرب لگی تو گھر کے اندر بستر پہ لیٹے تھے، اچانک مولا کی آنکھ کھلی، غنودگی کا عالم تھا۔ امام نے دیکھا کہ باہر والے حجرے میں کئی اصحاب امیر المومنین بیٹھے ہیں اور مولا علی کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک شخص تھا جو بلند بلند آواز میں قصیدہ پڑھ رہا تھا امیر المومنین کی شان، مدح امیر المومنین کر رہا تھا۔ امام نے اشارے سے اپنے بیٹے حسن کو بلایا، کہا کون ہے جو میری شان میں اتنے قصیدے پڑھ رہے ہیں؟ تو فرمایا بابا یہ حجر ابن عدی ہے۔ تو کہا کہ اسے اندر بلاؤ۔ جناب حجر آئے، دیکھا امیر المومنین کی سر کی پٹی باندھی ہوئی ہے اور کیونکہ زہر تھا اس تلوار میں تو رنگ جو ہے وہ زرد پڑ گیا ہے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ امام نے فرمایا حجر بیٹھے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا پتہ نہیں کتنی دیر کے مہمان ہیں آپ۔
کہ کس کے قصیدے پڑھ رہے تھے؟ امیر المومنین آپ کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ امام نے کہا حجر کھانا کھا کر آئے؟ کہ جی مولا۔ کہ بچے سیف ہیں گھر کے اندر؟ کہ جی مولا۔ کہ کوئی پریشانی؟ کہ نہیں مولا، آپ کی جدائی کی پریشانی کے علاوہ اس وقت کوئی اور پریشانی نہیں ہے، رزق کی پریشانی کا نہیں مولا۔ امام نے فرمایا حجر جب پیٹ بھرا ہو، امام سامنے ہو، بچے صحیح و سلامت ہو، اس عالم میں علی کا قصیدہ پڑھنا بڑا آسان ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے، ابھی قصیدہ پڑھنا بڑا آسان ہے۔ کہ حجر یہ بتا، کبھی بچوں کی جان خطرے میں پڑ جائے، کبھی تیری جان خطرے میں پڑ جائے، اس وقت علی کا قصیدہ پڑھو، یہ بولا جائے کہ اب علی کی مدح نہ پڑھو۔ تو کہا کہ مولا واللہ لو قطعت عربا عربا، خدا کی قسم اگر میرے وجود کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، مولا پھر بھی ایسے ہی پڑھوں گا، ایسے ہی شان بیان کروں گا جیسے بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ امام سے وقت صدقت حجر، تو سچ کہہ رہا ہے، اللہ تجھ پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ کہتے ہیں واقعہ گزر گیا، امیر شام کا زمانہ آیا اور حجر شامات کے علاقے سے گزر رہا تھا، سپاہیوں نے پکڑ لیا، ساتھ میں بیٹے بھی ہیں، حجر بھی ہے، فیملی پوری ساتھ ہے۔ تقریباً اس واقعے میں 7 لوگ مارے گئے۔ جناب حجر کو پکڑا اور سپاہیوں نے کہا کہ علی کی شان میں گستاخی کرو۔ کہ مر جاؤں گا نہیں کروں۔ انہوں نے کھڈا کھودا، اس میں آگ جلائی، کہا تجھے زندہ جلا دیں گے، لیکن کہا کہ پھر بھی نہیں کروں گا۔ کہ تجھے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، کہ پھر بھی نہیں کروں گا۔ کہ تمہارے بچوں کو، تمہارے جمع بیٹوں کو مار دیں گے، کہ پھر بھی نہیں کروں گا۔ وہ سپاہی تعجب سے پوچھنے لگا میں تجھے اتنا ڈرا رہا ہوں، تو ڈر کیوں نہیں رہا؟ تو حجر نے کہا تم مجھے کوئی نئی خبر نہیں دے رہے، یہ مجھے میرے مولا نے تب بتا دیا تھا اور میں نے وعدہ تب کر دیا تھا۔ کہتے ہیں یہ آگے بڑھے جناب حجر کو شہید کرنے کے لیے۔ جناب حجر نے کہا اگر زحمت نہ ہو تو آخری خواہش کو پورا کر دو۔ کہ کیسی خواہش؟ کہ مجھے مارنے سے پہلے میرے بیٹوں کو مار دو، پھر مجھے مار دو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے تو کیسا قسی القلب باپ ہے کہ باپ کہتا ہے کہ اے خدا بیٹوں کا مرنا مجھے نصیب نہ کرنا، پہلے میں مروں پھر بیٹے اگر دنیا سے جاتے ہیں تو چل جائیں۔ ایک باپ کے لیے سنگین منزل یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ کہ تو کیسا باپ ہے جو کہتا ہے کہ بیٹوں کو مار دو پھر مجھے مارنا؟ کہ مارنا تو تم نے ویسے ہی ہے، مجھے بھی مارنا ہے، میرے بیٹوں کو بھی مارنا ہے، لیکن مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو باپ کا مرنا دیکھیں اور علی کو چھوڑ دیں۔ پہلے انہیں جنت کی طرف روانہ کروں گا، پھر خود امیر المؤمنین کی ملاقات میں جاؤں گا۔ تو کچھ وہ تھے جنہوں نے علی کا نام بھی لیا اور طرز زندگی امیر المومنین بھی گزاری۔ آپ ان ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، میں نے کئی مومنین دیکھے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو اپنے دین کی پرواہ نہیں ہے۔ 2 چیزیں آپ کی زندگی میں مشکلات کھڑی کرتی ہیں، ایک معاش، ایک معاد۔ معاش زندگی گزارنے کے لیے بڑا ضروری ہے، مال ہو، پیسہ ہو، اچھی نوکری ہو، اچھی جاب ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، یہ تبھی ہوگا جب پیسہ ہوگا۔ اب پیسے کمانے کی تلاش میں انسان دنیا کے کونے کونے تک جاتا ہے تاکہ میں اپنا لائف اسٹائل کیا کروں، اچھے سے اچھا کروں۔ اب جب اس لائف اسٹائل کے پیچھے جاتا ہے تو اس کا معاد خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ معاد کہتے ہیں قیامت کو، معاد کہتے ہیں آخرت کو، کہ مولانا یہاں آتے ہیں تو بچوں کی فیوچر کی بڑی پریشانی ہے۔ کئی مومنین یو کے میں مولانا اب بیٹی 10 سال کی ہونے والی ہے، 12 سال کی ہونے والی ہے، اب کیا کریں؟ موسٹ آف مومنین فرام کینیڈا اینڈ یو کے وہ موو ہو گئے، مثلا کوئی عمان چلا گیا، کوئی دوسرے ملکوں میں چلے گئے کہ مولانا اب پتہ نہیں بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ مطلب ایک طرف مال کے پیچھے جاتا ہے تو معاد خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ معاد کو بچاتا ہے اگر کسی ایسے ملک میں رہتا ہے وہاں پہ معاش کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو مومنین ان 2 چیزوں کو بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر میں سیدھے راستے پہ چلوں مطلب میرا معاش بھی صحیح ہو، میرا معاد بھی صحیح ہو، مطلب فائنینشلی بھی میں اسٹرانگ رہوں اور دین کے اعتبار سے بھی میں اسٹرانگ رہوں۔ کیونکہ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، گھر تھا، مال تھا، دولت تھی، لیکن 70 سال کی ایج میں وہ شخص مجھے روتا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ ماشاءاللہ گھر اتنا بڑا ہے، گاڑی آپ کے پاس ہے، کہ مولانا اگر پاکستانی پیسے میں رکھا جائے تو تقریباً میں 100 کروڑ کا اس وقت مالک ہوں، لیکن میں رو رہا ہوں کیونکہ میں نے اتنا کمایا تو صحیح لیکن گویا میں نے سب کچھ کھو دیا۔ میں نے کہا کیا کھویا؟ کہ آج بیٹی میری نہیں ہے، آج بیٹا میرا نہیں ہے، میری نسلیں کیا ہو گئی ہیں؟ تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ تو کبھی کبھی انسان معاش کو تو بنا لیتا ہے اپنی
اپنی اکنامک کو تو مضبوط کر لیتا ہے, سوشلی فائنینشیل چیزوں کو تو مضبوط کر لیتا ہے, جوانی ہوتی ہے, تقدو ہوتی ہے, احساس نہیں ہوتا, شادی بھی کر کے آ جاتا ہے, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, احساس نہیں ہوتا. یہ کب جاگتا ہے؟ جب بیٹا 14 کا ہو جاتا ہے, جب 15 کا ہو جاتا ہے, جب بچے 18 کے ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ بابا میں تو آزاد ہوں, آپ کون ہوتے کچھ کہنے والے, اب اسے پتا ہے کچھ کہوں گا تو پولیس میرے دروازے پر آ جائے گی یا بچے مجھ سے چھین کے لے لیے جائیں گے. نظام کا مسئلہ ہے. جب آپ فسق اور فجور اور نظام طاغوت کے اندر رہو گے تو آپ میں بچوں کی ایسی تربیت. اب یہاں پہ انسان کو سوچنا ہے کہ بھائی معاش بنانا, اپنی اکنامک کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے اور اپنے دین کو بچانا بھی ضروری ہے. اب اس کے لیے انسان سوچتا ہے کیسے بچاؤں, تو ان ملکوں میں سب سے بہترین ذریعہ میں ایک لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ مثلا اگر کوئی ہالینڈ کی گائے کو پاکستان کے اندر لے جائے تو وہ اس ٹیمپریچر میں سروائیو کرنے والی 15-16 کے ٹیمپریچر میں, اور اچانک آپ نے اس کو مثلا ملتان کی گرمی میں لے گئے, سندھ کے جیگم آباد کی گرمی میں لے گئے, 50 ڈگری کی گرمی, 40 ڈگری کی گرمی, جو 40 کلو دودھ دینے والی گائے وہاں جائے گی تو 40 دن انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا, کیونکہ اس کا وجود اس ٹیمپریچر کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اسی طرح پاکستان میں ایمان کا ٹیمپریچر 100 پہ تھا, 80 پہ تھا, سوسائٹی کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, مجالس کی وجہ سے, مختلف ریزنز کی وجہ سے. اب بندہ یہاں آتا ہے, اب اس ایمان کو اس ٹیمپریچر میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. تو سوال امپاسبل نہیں ہے, پاسبل ہے. پاسبل کیسے ہوگا؟ اب آپ کہیں گے مولانا کہ اب پورے پاکستان میں ہالینڈ کی گائے دودھ نہیں دیتی. کئی لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں, سالوں سے کما بھی رہے ہیں, مختلف کمپنیاں کیسے کما رہے ہیں, وہ ایک شیڈ بناتے ہیں جس کو اپنی لینگویج میں بولا جاتا ہے کنٹرول انوائرمنٹ شیڈ بناتے ہیں. اس کو ہالینڈ کا ٹیمپریچر وہیں پہ مینٹین کر کے دیتے ہیں, وہ دودھ بھی دیتی ہے, رہتی بھی ہے. تو اگر میں نے یہاں پہ اپنے ایمان کو سروائیول میں بنانا ہے تو میں نے کنٹرول شیڈ بنانا ہوگا. اور اس کنٹرول انوائرمنٹ کا ایک نمونہ یہ امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام ہے. کیونکہ جب آپ یہاں آتے ہو تو فوراً آپ کا ذہن اپنے ماحول میں چلا جاتا ہے. کبھی امام حسین کا نام دیکھ لیتے ہو, کبھی مولا کے حرم کی تصویر دیکھ لیتے ہو تو ذہن کربلا میں چلا جاتا ہے. یہاں مسجد ہے, یہاں محراب ہے, یہاں تسبیح ہے. تو جتنا کنٹرول شیڈ کے اندر, اب یہاں پہ آپ سیٹرڈے سنڈے کو آ جاؤ گے, ہفتے میں 1-2 دن کو آ جاؤ گے, لیکن موسٹلی آپ کا بچہ کہاں رہتا ہے؟ گھر کے اندر ہوتا ہے. تو گھر کو بھی کنٹرول شیڈ کی طرح ویسا بنانا ہوگا. ہم لوگوں کے گھر میں جاتے ہیں, اوٹ پٹانگ تصویریں دیواروں پہ لگی ہوتی ہیں. میں نے کہا جناب اس تصویر کے لگانے کا فائدہ کیا؟ ایک دیوار پہ امام حسین کا روزہ لگا دو, کسی دیوار پہ مولا علی کا فرمان لگا دو, کہیں پہ جناب سیدہ کا کوئی قول لگا دو, تاکہ صبح شام اٹھے وہ چیز اس کے ذہن میں پڑے. یہ چیزیں اس کے سب کانشس میں چلی جاتی ہیں. ایک مارکیٹنگ کا فارمولہ ہے. کیوں آپ روڈ پہ چلتے ہو, کبھی پیپسی کا, کبھی 7 کا, کبھی آپ یوٹیوب پہ مجلس بھی دیکھتے ہو, بیچ میں ایک ایڈ آ جاتا ہے, یہ آپ کے سب کانشس میں چیزیں چلی جاتی ہیں. جب وہ چلی جاتی ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے. جو الفت آپ کو عزاداری امام حسین سے ہے, آپ کے بچوں کو اتنی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ اس انوائرمنٹ میں بڑے تھے. آپ کی ماں آپ کو مجلس میں لے جاتی تھی, امام حسین کی عزاداری میں لے جاتی تھی. بھلے آپ چھوٹے تھے لیکن کانوں میں حسین حسین کی آوازیں تو آ رہی تھی, ماں کے گریے کی آوازیں تو آ رہی تھی. لہٰذا اسی طرح آپ ڈیولپ کرتے ہو. تو جتنا اس کنٹرول شیڈ کو آپ مضبوط کرو گے اتنی آپ کی نسلیں بچیں گی. اب کنٹرول شیڈ کے اندر کچھ چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے. فرسٹ آف آل اہمیت یہ ہے لینگویج. میں نے ایسے احمق مومن بھی دیکھے, مومن ویسے احمق ہوتا نہیں, مجازن کہہ رہا ہوں, ایسے بے وقوف ہم نے لوگ بھی دیکھے. کہنے لگا کہ مولانا جرمنی میں مثلاً آ گئے, بچہ اس کا 6-7 سال کا, 8 سال کا, اب جرمنی میں رہتے ہوئے اپنے بچے سے جرمن میں بات کر رہا ہے. کہہ رہا جب میں اسکول سے بچے کو لینے گیا تو اس ٹیچر نے گویا ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھئی آج کے بعد آپ بچے سے جرمنی بات نہیں کریں. میں نے کہا کیوں؟ کا جو سیکھ رہا ہے وہ بھی تم بگاڑ رہے. ایک تو آتی نہیں, اوپر سے ٹوٹی پھوٹی بول رہا ہے. وہ شاید اپنے بینیفٹ کے لیے کہ میں سیکھ جاؤں, اور لیکن بچے کا ستیہ ناش کرتا ہے وہ جرمنی بولتے. یو کے میں جاتے ہیں, گھروں میں بچوں سے انگلش بول رہے ہیں. کیونکہ ذہنی طور پہ ماڈرن سلیوری ہے کہ ذہنی طور پہ کیونکہ ہم غلام ہو چکے ہیں, ایک احساس کمتری ہے. وہ بس اسی میں خوش ہے کہ بچے پاکستان جائیں گے, 4 رشتہ دار دیکھیں گے کہ میرا بیٹا انگلش بول رہا ہے. مطلب لینگویج بولنا کمال نہیں ہے, علم کمال ہوتا ہے. لینگویج ذریعہ علم ہے. آپ جرمن سیکھ لو کہ 4 کتابیں پڑھ لو, یہ ذریعہ ہے. لیکن یہ بولو کہ اگلے بندے کو لینگویج آتی ہے تو بہت بڑا عالم بن گیا, نہیں. آپ کی ویلیو تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی اسکل ہوتی ہے, کوئی ڈگری ہوتی ہے. اب اس اسکل کو حاصل کرنے کے لینگویج بیریئر ہے. آپ لینگویج سیکھتے ہو تاکہ اس اسکل کو کیا کر سکو, حاصل کر سکو. تو سب سے بڑی غلطی جو ماں باپ کرتے ہیں, بچوں سے کیا کرتے ہیں,
مطلب جرمنی میں رہتے ہوئے بچے سے جرمن بات کرنا یہ حماقت کا پہلو ہے، اور سائیکولوجیکلی پروون ہے جو بچے ملٹیپل لینگویج میں بات کرتے ہیں ان کا آئی کیو نارمل بچوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو مزید لینگویج سکھاؤ گے، مطلب اگر آپ اسے جرمن بات نہیں کرو، کیا جرمنی میں نہیں بولے گا؟ جرمن کنٹری میں رہتے ہوئے، جرمن اسکولنگ میں جاتے ہوئے آٹومیٹیکلی جرمن سیکھ جائے گا۔ کس چیز کی اس کو کمی ہے؟ اپنی لینگویج کی کمی ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب یہ آپ کی لینگویج میں بات نہیں کرتا۔ سب سے پہلے یہ جس سے کٹ آف ہوتا ہے یہ اپنی دادا دادی سے کٹ آف ہوتا ہے، یہ اپنی نانا نانی پھپھا خالہ خالو سب سے کیا ہو جاتا ہے؟ کٹ آف ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے لینگویج ہی نہیں آتی، اور فون پہ بات کریں تو اسے زبان نہیں آتی۔ جب رشتہ داروں سے کٹ ہو جاتا ہے تو اس کلچر سے کٹ ہو جاتا ہے، اس ثقافت سے کیا ہو جاتا ہے؟ کٹ آف ہو جاتا ہے۔ اسلام ثقافت کا نام ہے، عزاداری ایک کلچر کا نام ہے۔ اس کلچر میں نوحہ بھی ہے، اس میں مرثیہ بھی ہے، وہ آپ کی نعتیں بھی ہیں، وہ آپ کے قصیدے بھی ہیں، وہ مجلس بھی ہے۔ مطلب بڑے سے بڑا عالم بلاؤ، بچے کو لینگویج نہیں آتی، یہ ایک لفظ بھی نہیں سمجھے گا۔ جب نہیں سمجھے گا تو علم کو کیسے کرے گا؟ حاصل نہیں کر سکے گا۔ آپ لاکھ قرآن پڑھتے رہو لیکن اگر قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کی طرف نہیں جاتے، فائدہ نہیں ہے۔ آپ لاکھ امیر المومنین کے خطبے سنو لیکن اگر آپ کو خطبے سمجھ نہیں آتے تو آپ کبھی بھی اس معارف تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو سب سے پہلے اس شیڈ کے اندر رہنے کے لیے ضروری ہے آپ اپنی لینگویج کو بتاؤ۔ وہ کہہ رہے مولانا میں بات کرتا ہوں لیکن میری بیوی بات نہیں کرتی۔ میں نے کہا جناب اب یہ ڈیسیجن جو ہوتا ہے یہ ماں باپ کا ہوتا ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ زندگی میں گول بناتے ہو۔ جس دن شکم مادر میں بچے کا نطفہ ٹھہر گیا اس دن سے میں نے سوچنا ہے، پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو پالنا کیسے ہے، گھر کا انوائرمنٹ کیسے رکھنا ہے۔ بچی کو مثلاً بول دیا حجاب کر دو، بیٹے کو مثلاً مسجد میں زبردستی لا دیا، لیکن کئی مومنین کے ہم گھروں میں گئے، بیٹا اسکول سے آیا فوراً ٹی وی کھولی، ٹی وی پہ جو کارٹون چل رہے تھے اس میں بے حیائی بھی تھی، اس کے اندر شرم و حیا بھی نہیں تھا۔ آپ مجلس کے ذریعے انسان کو خدا منوا سکتے ہو، لیکچر کے ذریعے امام حسین کو منوا سکتے ہو، اقوال کے ذریعے مولا علی کو منوا سکتے ہو، لیکن دنیا کا کوئی ایسا کیپسول اور ٹیبلٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو کھلاؤں اس کے اندر غیرت آ جائے، میں کسی کو کھلاؤں اس کے اندر عفت و حیا آ جائے۔ یہ عفت و حیا کلچر کے اندر گرو ہوتا ہے، یہ ایک احساس ہے، اگر ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ وہ سور کھانے سے بھی جاتا ہے، وہ سور والے معاشرے میں رہنے سے بھی چلا جاتا ہے۔ کیوں فرمایا؟ مطلب جینیٹکلی ہمیں اس اینیمل کو بھی کھانا منع تھا جس کے اندر غیرت نہیں تھی۔ آپ جو کھاتے ہو اس کے اثرات آپ کے اوپر آتے ہیں۔ کیوں فرمایا ایسے بندے سے دوستی بھی نہ کرو؟ کوئی شرابی ہے، کوئی کبابی ہے، کوئی زانی ہے، اگر آپ کا دوست بنے گا اس کی عادتیں آپ کے اندر آئیں گی۔ آپ بزنس کی حد تک سے ہیلو ہائی انسان رکھ سکتا ہے، لیکن آپ کا مسلسل اٹھنا بیٹھنا، جن کے گھروں میں جاتے ہو فرمایا نشانی مومن کی یہی ہے، وہ مومنین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر محفل پاک ہو گئی تو زندگی پاک ہو جاتی ہے، نگاہیں پاک ہو گئی زندگی پاک ہو جاتی ہے۔ وہ آواز سنو جو پاک ہو، وہ تصویریں دیکھو جو پاک ہو، اس محفل میں بیٹھو جو محفل کیا ہو؟ پاک ہو۔ جب تک یہ انوائرمنٹ آپ کریٹ نہیں کرتے تو جب ایک بھینس غلط انوائرمنٹ میں سروائیو نہیں کر سکتی تو ایک مومن غلط انوائرمنٹ میں سروائیو کیسے کر سکے گا؟ تو یہاں ایک ہی سولوشن، یہاں کوئی انسان ہجرت کر کے چلا جائے کسی مڈل ایسٹ کی عرب کنٹریز کے ذریعے جہاں بزنس بھی چلے، جہاں نسلیں بھی بچیں، اگر یہاں پہ رہنا ہے اور انسان آیا یہ بھی ابتدا میں ہے، شادی نہیں کی، لیکن یہ تو سوچنا ہے کہ میں اپنا انوائرمنٹ کیا بناؤں، تو جتنا آپ سینٹر کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، آپ کے بچے سینٹر کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، دنیا کی زندگی بھی صحیح رہے گی، آخرت کی زندگی بھی صحیح رہے گی۔ اصلاً مقصد مجلس حسین یہ ہے، اگر آپ آئیں اور چار منٹ کے لیے رو کے چلے جائیں اور یہ سوچیں کہ بھائی میں نے حق کے مجلس کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوچو سیدان نے کس چیز کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، امام حسین نے کس چیز کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ میں ایک سوال ہمیشہ مومنین سے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک طرف ہے دین، ایک طرف امام حسین۔ کربلا میں کون سی چیز کس کے اوپر قربان کی گئی؟ دین حسین پہ قربان ہوا یا حسین دین پہ قربان ہوا؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ مولا حسین دین پہ قربان ہوا۔ اب امپورٹنس آف دین کتنی ہے جس کے لیے اکبر کو قربان کیا؟ امپورٹنس آف دین کتنی ہے جس کے لیے سکینہ تماچے کھا؟ امپورٹنس آف دین کتنی ہے کہ جس کے لیے جناب سیدہ کی چادر کو لوٹا جا رہا ہے؟ امپورٹنس اس ولایت کے راستے کی اتنی ہے کہ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ یہ ہماری ایک درس ہے کہ مومن دیکھو جس چیز کی امپورٹنس اہل بیت کی زندگی میں تھی، کیا وہ چیز میری زندگی میں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ نہیں؟ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ
جب کوئی ذاکر مسائل پڑھنا چاہتا ہے، فرماتے ہیں پڑھا نہیں پڑھنا چاہتا ہے، تو رویا نہیں رونا چاہتا ہے، فرمایا جب یہ ارادہ کرتا ہے تو فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہوتی ہے اور اس مومن کے لیے دعا کرتے ہیں خدا میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو۔ فرمایا جب امام حسین سیدہ کے شکم میں تھے تو رسول کے پاس آئے، یہ مصیبت کے جملے بھی ہیں لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایک نوید ایک خوشخبری بھی آ کر کہتی ہیں کہ بابا یہ بچہ بڑا عجیب ہے جو میری شکم میں ہے۔ کہا بیٹی کیوں؟ کہ جب سے آیا ہے میرے وجود پہ غم طاری ہے، کبھی اندر سے آوازیں آتی ہیں اماں میں پیاسا ہوں، کبھی اندر سے آوازیں آتی ہیں اماں میں بے کفن ہوں۔ اس وقت رسول نے فرمایا بیٹی یہ تمہارا بیٹا حسین ہے، کربلا میں سے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ کہ بابا کفن کا کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، بابا دفن کا کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا، کہ لاشی کو پامال کیا جائے۔ اس وقت سیدہ نے پوچھا کہ بابا کیا کوئی ہوگا جو میرے بیٹے پہ روئے گا، کہ کوئی ہوگا جو میرے بیٹے کا غم منائے؟ رسول نے فرمایا بیٹی خدا ایک قوم کو پیدا کرے جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں پہ روئیں گے۔ اتنی فضیلت ہے غم اہل بیت علیہ السلام کی۔ تبھی جو امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اتنی تاکید ہے امام حسین پہ سلام کرنے کی، زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اور میں سو سلام ہوتا امام حسین، پر مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا حسین ترس گیا کہ کوئی میرے بابا کو سلام کرے۔ کہ مولا کیا مطلب مسلمان کوئی نہیں تھا جو سلام کرے گا؟ نہیں، کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو۔ کہ جب تم میں سے کوئی میرے جد حسین کو سلام کرتا ہے، میرے بابا کو سلام کرتا ہے، فرمایا میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ واقعہ میں نقل کرتا ہوں کہ جب بندہ عاشق ہو نا تو اپنے معشوق سے ملنا چاہتا ہے۔ کہتے غریب سا بیمار بوڑھا تھا، بڑا دل تھا اس کا کربلا کا، لیکن غربت کی وجہ سے نہ جا سکا، اپنی عدم صحت کی وجہ سے نہ جا سکا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ایئرپورٹ یا بسوں پہ چڑھ کے کربلا جا رہے ہیں، اسے بڑا دکھ ہوا، گھر کے اندر آیا، مصلی عبادت بچھایا اور عرض کی امام حسین سے کہ مولا کیا آپ کی زیارت صرف امیروں کے لیے ہے؟ کہ صرف صحت مندوں کے امام ہو کہ مولا ان کو بلاتے ہو؟ میں بوڑھا ہو گیا، بدن میں طاقت نہیں، اولاد نہیں ہے میرے پاس، میں آپ کی کربلا آ سکوں۔ کہتے یہ شکوہ کر کے اسے سجدے میں نیند آ گئی، خواب کے عالم امام حسین کو دیکھا۔ امام نے فرمایا بوڑھے یہ کبھی نہ کہا کرو کہ حسین صرف امیروں کا امام ہے۔ فرمایا وہ کربلا جا کے میری زری کو دیکھیں کہ میں حسین خود تیرے خواب میں آ کر اپنے وجود کو دکھا رہا ہوں۔ فرمایا ہم اہل بیت کریم ہیں، کریم کا مطلب یہ ہم کسی کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتے، لیکن فرمایا بوڑھے ہے بزرگ زندگی میں اگر کربلا آ سکو تو زندگی میں ایک بار ضرور آئے گا، کیونکہ مرنے کے بعد اس نعمت کا احساس ہوگا کہ زیارت حسین کا ثواب کتنا ہے۔ اور کہا کہ مولا اگر میں نہیں آ سکتا، کہ نہیں بھی آ سکتے تو میں تیرا کریم امام ہوں، کہ مولا کیا کروں گا جب کبھی دل تڑپے نا ہمارے لیے تو فرمایا خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کیا۔ کہ مولا سلام سے کیا ہوگا؟ کہ خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ وہ عرض کی کہ مولا کیا صرف ایک سلام سے ثواب زیارت مل جائے گا؟ کہ نہیں، جب سلام کرو اور اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا یہ مس مجنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دے دیا۔ آج دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور سادے امام زمانہ کو امام حسین کو سلام کا ثواب زیارت حسین کا ثواب ہے۔ دلوں کو کربلا کی متوجہ کریں، جس جس کو سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھے، جس سے نہیں بھی آتا نام حسین تو ہر مومن کو آتا ہے۔ آج ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے اپنے بھائی حسین کو سلام کیا، یہ سکینہ نے اپنے غریب الوطن بابا کو سلام کیا۔ سب نے السلام
علماء فرماتے ہیں جب کبھی دل کرے رونے کا تو فرمایا زیارت ناہیہ پڑھا کرو. یہ امام زمانہ کا پڑھا ہوا نوحہ ہے. سنیں گے مولا اپنے جد کے غم میں کیسے روتے ہیں. فرمایا میرا سلام ہو ننھے سے رخسار. میرے مولا نے نام نہیں لیا اشارہ کیا. فرمایا میرا سلام ننھے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا. یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا, کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا. رسول خدا کی حدیث ہے, اہل سنت کی کتاب ہے بخاری. رسول خدا فرماتے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو, حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جسے اتنے تماچے مارے گئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا. میرے چوتھے امام فرماتے جب بچی کی گودی میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا, خدا کسی بچی کو بچپن میں یتیم نہ بنائے. کہتے جیسے بابا کے سر کو دیکھا رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا, اور میرے 3 دن کے پیاسے بابا, بابا ذرا آنکھیں کھولو, ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو. بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام. فرمایا میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ. اللہ جانے یا علی اصغر کے ہونٹ یا علی اکبر کے ہونٹ. جواب میرے مولا نے خود دے دیا. میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ
جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، اللہ کسی کو بچپن میں بابا کے زخمی ہونٹ نہ دکھائے، بلکہ میں کو اللہ بچپن میں کسی کو یتیم نہ بنائے۔ امام حسن ایک ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میری اصلی مصیبت کیوں نہیں سناتا؟ کہنے لگا مولا میں سارے مسائل پڑھتا ہوں، حسن وہ امام ہے جسے زہر دیا گیا، جگر کے ٹکڑے تشت میں باہر آ گئے، حسن وہ امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا۔ امام نے فرمایا یہ میرے مسائل ہیں لیکن میری اصل مصیبت نہیں۔ کہ مولا اصل مصیبت کیا ہے؟ کہ ذاکر کہتا ہے زار و قطار، امام حسن رونے لگے، فرمایا میری اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی میں ہے۔ مولا اس گلی میں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کہ بند گلی تھی، حسین چھوٹے تھے میں بڑا تھا، کسی نے میری نظروں کے سامنے میری اماں کو بنا تھا، اللہ کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ میں نے کسی جوان سے کہا جوان بتا اگر تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو مارے کیا کرو گے؟ کہنے لگا مولانا دعا کرے اللہ موت پر یہ منظر نہ دکھائے۔ پوری زندگی حسن روتے رہے، جب جب ماں کا زخمی چہرہ یاد آتا تھا۔ تب یسما کہتی ہے جب مولا غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے علی کی دھاڑیں بلند ہوئی، میں نے کہا مولا بچوں کو کہا اس طرح رو، کہنے لگے اسما میں نے وہ زخم دیکھ لیے جو زہرا مجھ سے چھپاتی تھی، وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں، وہ زخمی رخسار میرے راوی کہتے ہیں غسل دیا، کفن دیا، سیدہ کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا، فرمایا اسما بچوں کو کہو آخری بار اماں کا دیدار کر لیں، دعا کرتا ہوں خدا بچپن میں کسی کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ جیسے بچوں کو کہا ماں سے خدا حافظ کرو، دوڑے دوڑے امام حسن آگے بڑھے، ماں کے رخسار کو بوسہ دینے لگے، بی بی زینب آگے بڑھی، اماں کے سینے سے لپٹ گئی، بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کے قدموں کو چومنے لگی، لیکن فضا کہتی ہے کہ چھوٹا بچہ تھا، سر کو گھٹنوں میں دیا، زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے کہا حسین کیا ماں سے خدا حافظ نہیں کرو گے؟ روکے کہنے لگے اماں فضا جب تک اماں نہیں بلاتی میں نہیں بڑھوں گا۔ روایت کے جملے ایک مرتبہ بندے کا پھل کھلے، دو ہاتھ باہر آئے، آواز آئی آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے 3 دن کے پیاسے حسین۔ بچے ماں سے لپٹ گئے، عرش الہی پہ کوہرام بپا ہوا، جبرائیل نے کہا علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، ملائکوں سے یہ منظر برداشت نہیں ہوتا۔ علی آگے بڑھے، حسن کو سینے سے لگایا، حسین کو سینے سے لگایا، کبھی ماتھے کا بوسہ دینے لگے، کبھی حسین کے رخساروں کو چومنے لگے۔ ایک جملہ امام
خدمت میں. مولا جب آپ یتیم ہوئے علی نے آپ کو سینے سے لگایا. مولا تھوڑی دیر کربلا آئی ہے, ایک 4 سالہ بچی ہے جس نے خود کو بابا پہ گرایا, کسی نے پیار سے نہیں اٹھایا یا شمرا کے بڑا بچی کو بالوں سے اٹھایا. سکینہ کی چیخیں بلند ہوئی, ہائے میرا غریب الوطن بابا, ہائے میرا 3 دن کا پیاسا بابا. اے خدا تجھے حسین مولا کی یتیمی کا واسطہ, تجھے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ, ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے خدا ہم سب کو کربلا جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اے خدا کائنات میں جتنے مظلوم ہیں ظلم کا خاتمہ فرما. پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے عوان اور انصار میں شریک فرما. جوانوں کی غیرت کی حفاظت فرما, ماؤں بہنوں کی حیا و عفت کی حفاظت فرما. ہم سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما. ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے خدا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. کہ تنگ دست ہیں, قرضدار ہیں, ان کے قرضوں کو ادا فرما. مومنہ کے لیے کہا گیا بیمار ہیں شدید علیم خدایا بحق جناب سیدہ ان کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما. جس مومنین کی حاضرین کی پریشانیوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما. ہم سب کو عاقبت خیری نصیب فرما. اس ذکر کو, اس عبادت کو, اس گریے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.